ایک زمانہ ایسا تھا کہ لاہور میں ایک باقاعدہ بندرگاہ موجود تھی جہاں نہ صرف بحری جہاز آتے جاتے تھے اور سامان تجارت کی ترسیل کا کام کرتے تھے بلکہ مختلف شہروں اور ملکوں کو جانے کے لیے بحری راستہ بھی یہیں سے شروع ہو جاتا تھا۔ ویدوں میں اس دریا کا نام ایراوتی بتایا گیا ہے۔ مختلف شہروں اور ملکوں کو جانے کے لیے بحری راستہ بھی یہیں سے شروع ہو جاتا تھا۔ بھارت نے راوی سے کئی نہریں نکالی، متعدد ڈیم بنا لیے گئے اور بجلی بنانے کے منصوبے بھی قائم کر لیے گئے۔ یہاں سے امرتسر کو ہوتا ہوا دریائے راوی لاہور داخل ہوتا ہے۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج اگر کسی لاہوریے کو یہ بتایا جائے کہ اس تاریخی شہر میں ایک بندرگاہ بھی ہوا کرتی تھی جہاں سے بحری جہازوں کی آمد و رفت ہوتی تھی تو شاید ہی وہ اس بات پر یقین کرے، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ یہ بات 100% حقیقت ہے۔ واقعی ایک زمانہ ایسا تھا کہ لاہور میں ایک باقاعدہ بندرگاہ موجود تھی جہاں نہ صرف بحری جہاز آتے جاتے تھے اور سامان تجارت کی ترسیل کا کام کرتے تھے بلکہ مختلف شہروں اور ملکوں کو جانے کے لیے بحری راستہ بھی یہیں سے شروع ہو جاتا تھا۔ اسی طرح یہ بات بھی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ لاہور میں بحری جہازوں کی تعمیر و مرمت کا کام بھی ہوا کرتا تھا اور یہاں اس فن کے ماہرین و کاریگر بڑی تعداد میں میسر تھے۔ اس امر کی حقیقت کے لیے یہ نقطہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ دریائے راوی یہیں سے گزرتا ہے اور لاہور دراصل اسی دریا کے مشرقی کنارے پر آباد ہے۔ قدیم ہندو مذہبی کتابوں یعنی ویدوں میں اس دریا کا نام ایراوتی بتایا گیا ہے۔ 720 کلومیٹر طویل دریائے راوی دریائے سندھ کے آبی نظام کا حصہ ہے۔ پنجاب یعنی پنج آب یعنی 5 دریاؤں سے سیراب ہونے والی سرزمین کا ایک دریا دریائے راوی ہے۔ دریائے راوی کوہ ہمالیہ کے وسطی بلندیوں پر 14,000 فٹ اونچے برف کے گلیشیئر سے جاری ہوتا ہے۔ یہ مقام بھارت کے صوبے ہماچل پردیش کے علاقے کانگڑا میں واقع ہے۔ پاکستان اور بھارت کی سرحدوں پر بہنے والا دریائے راوی ہماچل کے شہروں چمبا اور ڈلہوزی سے ہوتا ہوا مختلف چھوٹے بڑے دریاؤں کو اپنے اندر سموتا ہوا پنجاب کے میدانوں میں واقع شہروں مادھوپور اور پٹھان کوٹ کا رخ کرتا ہے۔ یہاں سے امرتسر کو ہوتا ہوا دریائے راوی لاہور داخل ہوتا ہے، پھر کمالیہ کے مقام پر ایک موڑ لیتا ہوا احمد پور سیال کی طرف بڑھتا ہے اور حتمی طور پر دریائے چناب میں ضم ہو جاتا ہے۔ شمال مغربی بھارت اور پاکستان کے مشرقی علاقوں سے گزرنے والا دریائے راوی سن 1960 کے سندھ طاس معاہدے کے تحت ستلج اور بیاس کے دریاؤں کی طرح بھارت کا دریا قرار دیا گیا۔ بھارت نے اپنی لاکھوں ایکڑ اراضی جس میں کہ زیادہ تر زرعی زمین تھی اس سے سیراب کر لی۔ راوی سے کئی نہریں نکالی گئیں، اس پر متعدد ڈیم بنا لیے گئے اور بجلی بنانے کے منصوبے بھی قائم کر لیے گئے۔ تو اب پاکستان کی جانب راوی کے پانی کا بہاؤ ماضی کی طرح نہیں رہ گیا۔ آج کل تو دریائے راوی لاہور میں بسا اوقات ایک گندے نالے کی شکل پیش کرتا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ بے حد و حساب مقدار میں صنعتی، زرعی اور انسانی فضلہ مسلسل اس میں بہایا جا رہا ہے۔ لیکن دریائے راوی کی لاہور سے جڑی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ روایت اس قدر دلکش ہے کہ اسے پڑھنے والا اور سننے والا ہر شخص اس کے سحر میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لاہور شہر کے 12 دروازے تھے اور سیوریج کے نکاس کے لیے 13ویں موری تھی جسے عرف عام میں موری دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ 12 دروازوں اور 13ویں موری کے ساتھ ساتھ شہر کی فصیل تھی۔ دریائے راوی پہلے لاہور شہر کی اسی فصیل کے ساتھ ساتھ بہا کرتا تھا۔ لاہور کے خضری دروازہ جو سکھ دور سے شیراں والا دروازے کے نام سے بھی مشہور ہو گیا، اسی دروازے کے باہر دریائے راوی کا گھاٹ واقع تھا۔ دریا میں ناؤ اور کشتیاں یہیں سے چلتی تھیں۔ دریائے راوی اس وقت شاہی قلعے کے شمال مغرب سے بہتا ہوا قلعے اور شہر کی فصیل یعنی شہر پناہ کو گھیرتا ہوا موری دروازے کے بالکل باہر آج کے اردو بازار کے ساتھ جنوب مغرب کی سمت میں بڑھتا تھا اور اس ٹیلے کے گرد گھوم جاتا تھا جس پر آج لاہور کی ضلعی عدالتیں موجود ہیں۔ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے چچا کامران مرزا کی بارادری جو کہ اب دریا کے عین وسط میں آ چکی ہے اور ایک دریائی جزیرہ سا بن چکی ہے، یہ پرشکو عمارت
ایک وسیع و عریض تاریخی باغ سمیت دریائے راوی سے کم از کم 2.5 کلومیٹر دور واقع ہوا کرتی تھی۔ معروف محقق لاہوریات اے حمید نے لاہور کی یادیں میں لکھا ہے کہ قلعہ کی حالت خستہ ہو چکی تھی، اسی لیے شہزادہ کامران نے دریا کے پار وسیع و عریض باغ لگوایا اور اسی باغ کے بیچوں بیچ عالی شان بارادری تعمیر کروائی۔ اس وقت ٹھٹھا اور لاری بندر سندھ، ملتان اور پنجاب کو ہرمز، بوشہر اور بصرہ سے جوڑتی، اور اس طرح لاری بندر مغربی ہندوستان کا فارس یعنی ایران اور عراق سے تجارتی و سفری رابطے کا ایک مرکز تھی۔ اکبر کے رتن ابو الفضل نے اکبر نامہ میں لکھا ہے کہ اکبر نے سمندر کا تجربہ 1572 میں گجرات پر قبضے کے دوران کیا۔ سورت میں خلیج کیمبے کو فتح کرنے کے بعد اکبر نے سلیمی اور الہی نام کے 2 بحری جہاز بنوائے۔ سلیمی شہزادہ سلیم یعنی ولی عہد جہانگیر کے نام پر بنوایا گیا۔ انہی جہازوں کے ذریعے شاہی بیگمات حج کو گئیں۔ مورخین کے مطابق کشمیر کا زعفران اور پشمینہ، مراد آباد کی گندم، سرہند کے چاول، آگرہ کے مسالہ جات، ملتان کی چینی، مونگا پٹم اور مسولی پٹم کے باریک سوتی کپڑے، احمد آباد کی پگڑیاں اور ریشم کا سامان سب لاہور کی بندرگاہ سے ہی دنیا بھر کو جایا کرتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے ایمسٹرڈیم ہالینڈ تک نیل کا بحری تجارتی راستہ لاہور سے شروع ہوا کرتا تھا۔ جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب بھی جہاز رانی میں دلچسپی رکھتے تھے۔ جہانگیر کے دور میں سندھ اور راوی کے دریاؤں میں جہاز رانی کے ذریعے سینکڑوں ہزاروں ٹن مال کی تجارت ہوتی تھی۔ ایک جہاز 50-60 ٹن تک مال اٹھاتا تھا۔ ولیم فنچ، تھامس رو، ہنری بومفورٹ اور ولیم فاسٹر سمیت متعدد یورپینز نے اپنی تحریری یادداشتوں میں لاہور کے بحری جہازوں کی گزرگاہ ہونے کی گواہی دی ہے۔ فاسٹر کے مطابق 500 من سے 2000 من تک وزنی کشتیوں کو 1000 روپے سے کم راہداری ادا کرنا ہوتی تھی، جبکہ ملاحوں کو 10 سے 12 روپے مزدوری ملتی اور محافظوں کو 20 روپے ادا کیے جاتے۔ کسٹم ڈیوٹی مارکیٹ ریٹ کے مطابق وصول کی جاتی۔ کسٹم ڈیوٹی کی شرح 2.25% تھی۔ 0.25% گھاٹ ٹیکس اس کے علاوہ ہوا کرتا تھا۔ محقق مجید شیخ کا کہنا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے زمزمہ توپ کو لاہور سے ملتان دریائی راستے سے ہی بھیجا تھا۔ جب دریائے راوی نے راستہ بدلا تو یہ فیری پورٹ اس مقام پر منتقل کر دی گئی جہاں آج سڑک بیگم کوٹ سے شیخوپورہ کو جاتی ہے۔ بحری جہازوں کی تعمیر کا طریقہ خفیہ تھا۔ ہمالیہ کے پہاڑوں سے مخصوص لکڑی لائی جاتی تھی۔ اس لکڑی کی گیلیوں کو پھٹکڑی والے ابلتے ہوئے پانی میں 2 روز تک ڈالا جاتا، پھر انہیں خشک کر کے تیل میں ڈبویا جاتا۔ اس کے بعد گیلیوں کو خشک کر کے بھاری ہتھوڑوں سے کوٹا جاتا۔ اس طرح لکڑی نہ صرف فولاد کی طرح مضبوط ہو جاتی بلکہ یہ لکڑی ایسی بلٹ پروف بن جاتی کہ گولیاں اس میں پیوست نہ ہو پاتی بلکہ اس پر سے پھسل کر ادھر ادھر جا نکلتی۔ آج بھی اندرون شہر لاہور میں چپوؤں والی گلی، ترخانوں والی گلی اور لکڑ تیلی محلہ موجود ہیں۔ اس شہر میں جہازوں کی تعمیر کا کام کرنے والے ماہر کاریگر انہی محلوں اور کوچوں میں رہا کرتے تھے۔ افسوس کہ آج کے لاہور کے باسی اس حقیقت سے آج ناآشنا ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔